أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وقد يقع التمييز بعد الجملة ليرفع الإبهام عن نسبتها نحو طاب زید علما او ابا او خلقا. اس جلسے میں ہم تمییز کی بحث کو تمام کرنے کے بعد اپنی بحث کو ادامہ دیں گے اور اس کتاب کی دوسری ابحاث کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اس پیراگراف میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار تمییز جملہ کے بعد واقع ہوتی ہے. اب جب جملہ کے بعد واقع ہوگی تو جملہ کی نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. جملہ کی نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، جیسے کہ طاب زید نفسا یا طاب زید علما او ابا او خلقا. مثال کا معنی طاب زید، زید پاک ہوا. اب یہاں پر نسبت جملہ میں یہ پاکی کس عنوان سے ہے، کس اعتبار سے ہے، اس میں ابہام تھا. لیکن جیسے ہی علمن کہا تو یہ ابہام دور ہو گیا. زید پاک ہوا ازر علم کے یا ازر خلق اخلاق کے یا ازر باپ. تو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ تمییز دو طرح سے ہوتی ہے. ایک یا ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے یا جملہ سے. ذات کی بحث جو ہے اس میں پھر دو چیزیں تھیں، یا مقدار سے یا غیر مقدار سے. مقدار کی ہم نے بیان کیا تھا 4 قسمیں ہیں، یا 4 یا غالباً 5. وہ عدد سے تھی، کیل سے تھی، وزن سے تھی، مساحت سے تھی، اس کے علاوہ سے تھی. ان کی ہر ایک کی مثال مصنف نے بیان کر دی. اور اس کے علاوہ مقدار یا غیر مقدار، یہ 2 صورتیں تھیں. اب یہ ساری کی ساری اقسام ذات کی تھیں. اب آخر میں مصنف نے جملہ کے بارے میں بیان کیا اور اس کے بارے میں ہم توضیح دے چکے ہیں. تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: وقد یقع التمییز بعد الجملۃ. کبھی کبھار تمییز واقع ہوتی ہے جملہ کے بعد. لیرفع الابہام، تاکہ یہ تمییز ابہام کو دور کرے، ان نسبتها، اس جملہ کی نسبت سے. نحو طاب زید علما، اس کی مثال جیسے زید پاک ہوا ازر علم کے یا اب باپ کے یا اخلاق کے. خلقاً یعنی اخلاق کے. القسم الثامن المستثنى وهو لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب اليه ما ينسب الى ما قبلها، وهو على قسمين متصل، وهو ما اخرج عن المتعدد بالا واخواتها نحو جعل القوم الا زيدا، او منقطع وهو المذكور بعد الا غير مخرج عن متعدد. لیکن اگر اس عبارت میں غیر مخرجن پڑھا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. غیر مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جعل القوم الا حمار. تو یہاں مستثنی کی بحث منصوبات میں سے 8ویں قسم مستثنی کی ہے. مستثنی کیا ہے؟ اس کی تعریف میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے بعد یا اس کی اخوات میں سے کسی ایک کے بعد. اللہ کے بعد یا اس کی اخوات میں سے کسی ایک کے بعد، تاکہ یہ جان لیا جائے کہ وہ چیز کہ جو اللہ سے پہلے، یعنی وہ حکم کہ جس کی نسبت اللہ سے پہلے کی طرف دی گئی ہے، وہ اللہ کے بعد کی طرف وہ حکم نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے ماں بعد کی طرف نہیں ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں جعل القوم الا زیدا، تو جو حکم قوم کی طرف ہے کہ جو اللہ سے پہلے واقع ہوا ہے، وہ زید کی طرف کہ جو اللہ کے بعد واقع ہوا ہے اس کی طرف ایسے حکم نہیں کیا گیا. یعنی جعل القوم، آئی میرے پاس قوم الا زیدن، زید کے علاوہ، تو آنا جو ہے وہ قوم کے لیے ثابت ہے. لیکن
زید کے جو اللہ کے بعد واقع ہوا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب اس مستثنا کی یہاں پر چند رکن ہیں۔ ایک مستثنا منہ ہوتا ہے، ایک حرف استثناء ہوتا ہے، ایک مستثنا ہوتا ہے۔ مستثنا منہ، مستثنا، حرف استثناء اور خود اس عمل کو استثناء کہتے ہیں۔ مثال جعل القوم الا زیدا میں قوم، القوم جو ہے یہ مستثنا منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، زیدن مستثنا ہے، اور خود یہ عمل کہ جو اللہ کے ساتھ زید کو آنے کے حکم سے جو خارج کیا گیا ہے، یعنی جو متعدد سے خارج کیا گیا ہے، اس کام کو جو اللہ کے ذریعے واقع ہوا ہے کہ جو عادات استثناء، حروف استثناء سے ہے، اس کو استثناء کہتے ہیں۔ تو اب اس استثناء کی دو قسمیں ہیں، ایک استثناء متصل ہوتا ہے، جیسے یہی مثال ہے کہ جہاں پر ایک چیز مستثنا منہ میں داخل ہوتی ہے اور اللہ کے ذریعے اس کو خارج کیا جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ منقطع۔ استثناء متصل جیسے ہم نے بیان کر دیا، استثناء منقطع یہ وہاں پر واقع ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے لیکن یہ خروج حقیقی نہیں ہوتا، اس لیے کہ حقیقتاً وہ چیز کہ جو اللہ کے بعد آنے والی ہے، جو اللہ کے بعد واقع ہوئی ہے، حقیقتاً وہ اس ما قبل اللہ میں یعنی مستثنا منہ میں اصلا داخل ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس استثناء کی دو قسمیں، ایک استثناء متصل ہوتا ہے اور ایک استثناء منقطع ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور اپنے درس کو تسلسل دیں گے۔ القسم الثامن المستثنى، قسم ثامن آٹھویں قسم مستثنیٰ ہے۔ وہو لفظ، اور وہ لفظ ہے، لفظ ہوتا ہے یوز کرو ایسا لفظ کہ جس کو ذکر کیا جائے گا بعد اللہ کے بعد، وہ اخواتہا اس کی اخوات کے بعد، اللہ کی اخوات کے بعد، اس کی بہنوں کے بعد۔ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لیعلم، تاکہ جان لیا جائے۔ یہ یعلم جو ہے اس کے لیے نائب فعل انہو ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ہیں، تقریباً 8-9 مقامات کے جو نحات نے لکھے ہیں کہ جہاں پر انا پڑھا جائے گا، ان میں سے ایک مقام اور ایک موضوع وہ ہے کہ جہاں پر مادہ علم کے بعد انا واقع ہو، تو وہاں پر بھی انا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انا اس لیے پڑھا گیا ہے کہ یہ نائب فاعل ہو رہا ہے لیعلم کا، تاکہ جان لیا جائے کہ انہ شان یہ کہ لا ينسب الیہ ما ينسب الی ما قبلہ، جان لیا جائے کہ نسبت نہیں دی گئی الیہ اس مستثنیٰ کی طرف، ما اس چیز کی، ينسب جس کی نسبت دی گئی ہے، الی ما قبلہ اس چیز کی طرف کہ جو اس اللہ سے پہلے ہے، جو اس اللہ سے پہلے واقع ہوا ہے۔ وہو علی قسمین، اور یہ مستثنیٰ دو قسموں پر ہے۔ متصلن، ہم اس کلمے کو تینوں اعراب دے سکتے ہیں، آنے کے لیے مفعول بناتے ہوئے متصلن پڑھ سکتے ہیں، ہوا کے لیے خبر قرار دیتے ہوئے، ہوا مبتدا محذوف کے لیے خبر قرار دیتے ہوئے اس کو متصلن پڑھ سکتے ہیں، اور متصلن یہ قسمین سے ہم اس کو بدل قرار دیتے ہوئے متصلن۔ لیکن ہم پہلے بھی اپنے درسوں میں بیان کر چکے ہیں کہ متصلن پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں اعراب اصلی ہو جائے گا، اور اعراب تب ہوگا تابع ہونے کے اعتبار سے، یعنی بدل باز ہونے کے اعتبار سے یہ متصلن پڑھا جائے گا۔ وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَنِ الْمُتَعَدِّدِ، اب دو قسموں پر ہے۔ متصل کیا ہے؟ وَهُوَ، وہ اور وہ متصل، ما ایسی چیز ہے، اخرجا جس کو خارج کیا گیا ہو، عن المتعدد متعدد سے، بِإِلَّا اللہ کے ذریعے، وَأَخَوَاتِهَا اور اس کی اخوات کے ذریعے۔ نحو جعل القوم، اس کی مثال آئی میرے پاس قوم، الا زیدن سوائے زید کے، او منقطع یا متصل ہے یا منقطع۔ وہو المذکور، اور وہ ہے کہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے بعد اللہ کے بعد، غیر مخرجن اس حال میں کہ اسے خارج نہیں کیا گیا ہوتا، ان متعددن متعدد سے،
لعدم دخول ہی کیوں خارج نہیں کیا جاتا؟ اس لیے اس کی علت بیان کر رہے ہیں، لعدم دخول ہی اس کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے فی المستثنی منہ، مستثنی منہ میں، نحو جعل القوم الا حمارا، آئی میرے پاس قوم سوائے حمار گدھے کے. تو یہاں پر حمار جو ہے یہ مستثنی منقطع ہے. کیوں؟ حقیقت میں اصل میں اس میں خارج ہی نہیں تھا، قوم میں یہ قوم میں اصل داخل ہی نہیں تھا، تو اس کو خارج کیا جائے. لعدم دخول ہی یعنی اس کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے، اصل میں یہ داخل ہی نہیں تھا کہ اس کو خارج کیا جائے. اسی وجہ سے بعض نے اس مستثنی منقطع کو بدل غلط سے بھی قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض کے نزدیک حقیقتاً مستثنی کی ایک ہی قسم ہے اور وہ مستثنی متصل ہے. وَعَلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ عَامٍ مُوجِبٍ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ لَا يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ نَفْيٌ وَلَا نَهْيٌ وَلَا اسْتِفْهَامٌ نَحْوُ جَعَلَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا أَوْ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ أو متقدما على المستثنى منه نحو ما جاءني إلا أخاك أحدا أو كان بعد عدا أو خلا عند الأكثر أو كان بعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون نحو جعل القوم ما خلا زيدا كان منصوبا. اب اعراب مستثنى اس میں بحث ہے کہ مستثنى اس کو کیا اعراب دیا جائے گا. تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں جو آئندہ ہم بیان کریں گے اس پیراگراف میں، یہ سب ان سب صورتوں میں مستثنی یعنی وہ اسم کہ جو اللہ یا اس کے اخوات میں سے کسی ایک کے بعد واقع ہوتا ہے وہ منصوب ہوگا. سب سے پہلے کہ اگر مستثنی کلام تام موجب میں، یعنی کلام تام یعنی ایسا کلام کہ جو اپنے معنی کے بیان کرنے میں تمام ہے اور اس پر سکوت صحیح ہے، ایسے کلام میں جو موجب ہو، یعنی موجب یعنی جس میں نفی نہیں یا استفہام کا معنی نہ پایا جائے، اس میں اگر واقع ہوگا، جیسے کہ انہوں نے کلام تام اور موجب کی یہ تعریف بیان کر دیا مصنف نے کہ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ لا يكون في اول نفی ولا نہی ولا استفہام، ہر وہ کلام ہے کہ جس کے اول میں، جس کے شروع میں نفی و نہی و استفہام نہ ہو. تو اگر ایسے کلام میں مستثنی واقع ہوگا تو یہاں پر یا منقطع ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اور اس کے بعد والی آئندہ صورتوں میں بھی کلام جو ہے یہ مستثنی جو ہے یہ منصوب ہوگا. کما مرہ اس کی مثال جیسے کہ گزر چکی ہے منقطع کی، جعل قوم الا حمارا، او متقدما علی المستثنى منہ یا مستثنى منہ پر مقدم ہو، یعنی مستثنى منہ بعد میں آئے اور مستثنى پہلے آ جائے. جیسے ما جعنی الا اخاک احدن، یہاں پر احدن ہونا چاہیے، ہمارے پاس نسخے میں یہ اس کا اعراب غلط لکھا ہے، ما جعنی احد الا اخاک، اصل یہ تھا، اور جب اس کو مقدم کر دیا جب مستثنی کو تو یہاں پر عبارت ہو جائے گی ما جعنی الا اخاک احد. او کانا بعد، یا مستثنی ادا کے بعد خلا کے بعد، اکثر علماء نحو کے نزدیک، اکثر نحات کے نزدیک اگر مستثنی ادا اور خلا کے بعد واقع ہو تو وہاں پر بھی یہ منصوب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس